شنگھائی تعاون تنظیم کیا ہے؟ پاکستان کے ایسیو رکن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کیسے ہیں اور ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت کس نوعیت کی ہے؟ پاکستان ان تعلقات کو کیسے بہتر کر سکتا ہے اور ان تعلقات میں بہتری کی گنجائش کن کن شعبوں میں موجود ہے؟ پاکستان ایسیو تنظیم کا مستقل رکن کب بنا تھا؟ اس سے پاکستان کو کیا فائدے حاصل ہوئے یا پھر پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناٹی نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویوز، پاکستان میں پہلی بار شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ ایس سی او بنیادی طور پر تو دفاعی تعلقات کی تنظیم تھی، لیکن اب اس کا مقصد علاقائی ترقی اور تجارت بھی بن چکا ہے۔ پاکستان ایس سی او تنظیم کا مستقل رکن 2017 میں بنا تھا۔ پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور ان میں کتنی بہتری کی گنجائش ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم نہ صرف دفاعی تعلقات کو فروغ دیتی ہے بلکہ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعاون کو بھی بڑھا رہی ہے، اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ پاکستانی تجارتی تعلقات کا حجم ابھی محدود ہے۔ لیکن شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے علاوہ رکن ممالک میں چین، روس، بھارت، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور بعض دیگر وسطی ایشیائی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان ان ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں مختلف نوعیت کی ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت کئی بڑی تجارتی اور انفراسٹرکچر منصوبے چل رہے ہیں۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تاہم پاکستان کا تجارتی خسارہ چین کے ساتھ زیادہ ہے، یعنی پاکستان زیادہ درآمدات کرتا ہے اور کم برآمدات ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم تقریباً 27 سے 30 ارب ڈالر کے قریب رہا۔ جبکہ روس کی بات کریں تو روس کے ساتھ تجارتی تعلقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارتی تعلقات حالیہ برسوں میں بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر روس کے ساتھ توانائی، زرعی مصنوعات اور صنعت کے شعبوں میں تعاون کے امکانات موجود ہیں، اور ان دونوں ممالک نے توانائی زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مختلف معاہدے بھی کیے۔ اس کا حجم تقریباً 0.5 سے 1 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں بھارت کی، تو بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات میں سیاسی مسائل کی وجہ سے محدودیت آئی ہوئی ہے۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان اقتصادی تعاون کی گنجائش بہت زیادہ ہے، مگر سیاسی تعلقات کی وجہ سے تجارتی حجم کم ہے۔ جبکہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی روابط میں کمی آئی، خصوصاً سیاسی تناؤ کے باعث۔ بھارت کے ساتھ تجارتی حجم 2022 میں 1.5 ارب ڈالر کے قریب تھا، مگر بھارت کے ساتھ تجارت پر مختلف پابندیاں بھی لگ چکی ہیں۔ اگر آپ بات کریں دیگر وسطی ایشیائی ممالک کی، جیسے کہ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ بھی پاکستان کی تجارتی سرگرمیاں موجود ہیں، مگر ان کا حجم نسبتاً کم ہے، تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ پاکستان نے ایس سی او کے رکن ممالک کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے، لیکن سیاسی اور معاشی چیلنجز کے باعث یہ تعلقات کبھی پوری صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر پائے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ وسطی ایشیائی ممالک میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کمزور ہیں، مگر یہ علاقے قدرتی وسائل، توانائی اور زرعی مصنوعات کے لیے اہم ہیں۔ لیکن اس ایس سی او کے ذریعے پاکستان کے پاس ان ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانا ایک اہم موقع ہے، خاص طور پر توانائی کی درآمدات اور ہنرمندی کے تبادلے کے حوالے سے۔ پاکستان کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کو اپنے تجارتی تعلقات میں مزید وسعت لانا ہوگی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے نئے بازار کی تلاش کرنی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک میں بھارت، رشیا اور چائنا موجود ہیں، جن کا عالمی منڈی میں خاصا اثر رسوخ پایا جاتا ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کو اپنی مصنوعات، خاص طور پر زراعت اور ٹیکسٹائل کو ان مارکیٹس تک پہنچانے کی کوششیں کرنا ہوں گی، جو کہ ایس سی او اس میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں توازن کی، تو پاکستان کو چین کے ساتھ تجارتی خسارے پر قابو پانے کے لیے اپنی برآمدات کو بڑھانے کے مواقع تلاش کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے نئی ٹیکنالوجیز اور ماہر افراد کی مہارت کو پاکستان کے صنعتی شعبے میں متعارف کروانا بھی ممکن ہے۔ توانائی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے روس اور وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے امکانات بھی موجود ہیں، اور خاص طور پر گیس، تیل اور معدنی وسائل بھی ہیں۔ پاکستان کو ان ممالک سے توانائی کی درآمدات میں اضافہ کرنے پر غور کرنا ہے۔
پاکستان کو اپنی سروسز اور ثقافت کو ایس سی او کے رکن ممالک کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرنا چاہیے تاکہ سیاحت، تعلیم اور ثقافتی تبادلے کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ تجارتی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کو اپنے تجارتی اور کاروباری ماحول کو مزید فعال اور آزاد بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری کے وسیع مواقع موجود ہیں، خاص طور پر اگر پاکستان اپنی مصنوعات کی برآمدات میں مزید بہتری اور وسعت لائے، تجارتی خسارے کو کم کرے اور علاقائی تعاون میں حصہ دار بنے۔ اس کے لیے نہ صرف حکومت کو معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مثبت امیج اور اقتصادی پالیسیز کی بھی خاصی اہمیت ہے۔ ویوز، آپ کو پاکستان کے ایس سی او رکن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات پر مبنی یہ انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔